السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور کمال نور کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عقل اور جمیع اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال موزونیت اور لطافت اور نورانیت پر واقعہ کہ الہام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے۔ کہ عقلی لحاظ سے بھی اور باقی اخلاق کے لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر واقع تھے جہاں تک جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہر چیز، ہر اخلاق، ہر عمل جو تھا اس میں ایک نور بھرا ہوا تھا اور روشنی خود بخود نظر آتی تھی۔ قرآن کریم کے فرمان نور علی نور، نور فائز ہوا نور پر کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یعنی جب کہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے، سو ان نوروں پر ایک اور نور آسمانی جو وحی الہی ہے وارد ہو گیا، اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باوجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا، نوروں کا مجموعہ بن گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے۔ ایک جگہ نور اور سراج منیر کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کا نام چراغ رکھنے میں ایک اور باریک حکمت یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں آتا۔ چاند سورج میں یہ بات نہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے سے ہزاروں لاکھوں انسان اس مرتبے پر پہنچیں گے اور آپ کا فیض خاص نہیں بلکہ عام جاری ہوگا۔
غرض یہ سنت اللہ ہے کہ ظلمت کی انتہا کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بعض صفات کی وجہ سے کسی انسان کو اپنی طرف سے علم اور معرفت دے کر بھیجتا ہے اور اس کے کلام میں تاثیر اور اس کی توجہ میں جذب رکھ دیتا ہے۔ اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں مگر وہ انہی کو جذب کرتے ہیں اور انہی پر ان کی تاثیرات اثر کرتی ہیں جو اس انتخاب کے لائق ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سراج منیرہ ہے مگر ابو جہل نے کہاں قبول کیا؟ آج میں اللہ تعالیٰ کے اس نور اور روشن چراغ جو نور علی نور ہے کہ مقام اور آپ کے ظاہری حسن کے بارے میں کچھ احادیث پیش کروں گا جن سے آپ کے ظاہری حسن کے نور کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ کے مقام اور اپنی امت کو نور سے حصہ دینے کے لیے بعض دعائیں جو آپ نے سکھائی ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ خیال یہ تھا کہ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اس حوالے سے واقعات بیان ہوں، لیکن یہی واقعات کافی ہیں، اس لیے آج تو بیان نہیں ہو سکیں گے، آئندہ انشاءاللہ۔ انسان کامل جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین و آسمان کو بھی تیری وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اپنے نور ہونے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے مرکات المفاتی شرح مشکات کتاب الایمان کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس انسان کامل کو دیا جانے والا نور وہ نور ہے جو نہ پہلوں میں ہوگا کبھی کسی کو دیا گیا اور نہ بعد میں آنے والوں کو دیا جائے گا، وہ صرف اور صرف انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی ایک رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، بس دور دراز کے علاقوں تک اور بڑی بڑی محلات تک، بڑی بڑی حکومتوں تک آپ کے نور کے پھیلنے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو بھی دی تھی، جس والدہ نے اپنے بچے کی پیدائش بھی بیوگی کی حالت میں دیکھی اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت بچپن کا پورا زمانہ بھی اپنے اس عظیم بچے کا نہیں دیکھنا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تسلی کرا دی کہ یہ باپ کے سائے سے محروم بچہ محرومیت میں زندگی گزارنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے نور نے تمام انسانیت کی روشنی کا ذریعہ بننا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس عظمت اور شان سے آپ کی والدہ کی رویا پوری ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت حسن بن علی نے کہا میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ خوب بیان کرتے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی ان خد و خال کا کچھ ذکر کریں جس سے میں چمٹ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باروب اور وجیح شکل و صورت کے تھے، آپ کا چہرہ مبارک یوں چمکتا جیسے 14ویں کا چاند۔ پھر آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں ایک روایت حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، آپ سرخ جوڑے میں ملبوس تھے، سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، سفید رنگ تھے، گویا کہ آپ کو چاندی سے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ کے حسن اور پور نور چہرے کا یوں بیان کیا گیا ہے، یوں بیان ہوا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت ریختار تھے، جب آپ کلام فرماتے یعنی ہلکا ہلکا صرف فاصلہ تھا دانتوں میں، تو سامنے کے دانتوں کے درمیان سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا۔ پھر اپنے ہی نہیں، آپ کا نور ہر سعید فطرت کو نظر آتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جب میں نے غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چراغ رکھا، اور چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہوتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی ہزاروں لاکھوں چراغ روشن کر دیے، اور آج تک یہ روشنی دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان روشنی پانے والوں، عبادت کرنے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو خوشخبریاں بھی دی ہیں کہ جو جنت کے وارث بنیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان نور حاصل کرنے والوں کو پہچان لوں گا۔ اس کی تفصیل ایک روایت میں یوں بیان ہوتی ہے، عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر اور حضرت ابو درداء سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن امتوں میں سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے اپنی امت کو پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ میں ان کو پہچان لوں گا کیونکہ ان کی کتاب ان کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہروں کی علامتوں سے میں ان کو پہچان لوں گا، اور میں انہیں ان کے نور سے پہچان لوں گا جو ان کے آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی نشانی بتائی ہے کہ نور ان کے آگے آگے چلے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے والوں کو متعلق فرماتا ہے
یا مومنوں کے متعلق فرماتا ہے جن کے چہروں سے نور ظاہر ہوتا ہے کہ تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے۔ بس یہ چہروں کا نور کثرت سجود اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنے اور اس کے حصول کے لیے کوشش سے نور بھی انہیں کے آگے آگے چلے گا جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں گے، جو عبادات کرنے والے ہوں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں انہیں شامل فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور عبادت میں بھی طاق ہیں۔ بس ایک احمدی کو اس مضمون کو اچھی طرح نشین کرنا چاہیے۔ عبادتوں کے معیار اونچے کرنے سے نور ہمیں، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور، یعنی فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں، ان کی طرف آنے، ان کو پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے والوں کے لیے وہ نور کی بشارت دیتے ہیں، تکلیف کر کے آتے ہیں۔ ایک جگہ تو بڑی سختی سے انذار بھی فرمایا ہوا ہے فجر اور عشاء کی نماز آنے والوں کے بارے میں۔ بس یہ ہیں وہ لوگ جو نور حاصل کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رہتے ہوئے۔ پھر بخشش اور شفاعت کا مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ خاص اہمیت رکھتا ہے، آپ کے ساتھ موجود۔ ایک روایت میں اس کا یوں ذکر آیا ہے، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جب وہ فیصلہ سے فارغ ہو جائے تو مومنین کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، کون ہے جو ہمارے لیے شفاعت کرے؟ یہ مومنین کا فیصلہ ہوا ہے اور مومنین پوچھ رہے ہیں کون ہے جو شفاعت کرے؟ پھر وہ کہیں گے کہ آدم کے پاس چلو، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اس سے کلام کیا ہے۔ وہ آدم کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ چلیں اور ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کریں، تو آدم کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ۔ پھر وہ نوح کے پاس آئیں گے تو وہ ان کو ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے۔ پھر وہ ابراہیم کے پاس آئیں گے تو وہ ان کو موسیٰ کے پاس بھیج دیں گے۔ پھر وہ موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو کریں گے۔ وہ عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ ان سے کہیں گے میں تمہارے نبی امی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ میرے پاس آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حضور کھڑے ہونے کی اجازت دے گا، پھر میرے بیٹھنے کی جگہ سے ایسی خوشبودار ہوا اٹھے گی جس میں پہلے نہیں سونگا ہوگا، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا، پھر وہ مجھے شفاعت کی اجازت دے اور میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے پاؤں ناخنوں تک۔ اس وقت کافر ابلیس سے کہیں گے کہ مومنوں نے تو ایسے وجود کو ڈھونڈ لیا ہے جو ان کی شفاعت کرے، بس تو بھی اٹھ اور اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر، کیونکہ تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اٹھے گا تو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے ایسی لگی جسے کبھی کسی نے پہلے نہیں سونگا ہوگا، اسے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اس کو کہے گا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم
وعد الحق وقم فاخلفتکم. شیطان کہے گا کہ جتا دیا جائے گا کہ یقیناً اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، جبکہ میں ہمیشہ تم سے وعدہ کرتا تھا اور پھر میں خلاف ورزی کرتا رہا، اور آج بھی وہ خلاف ورزی ہے اس وعدے کی. بس یہ مقام ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کا نور سب انبیاء کے نوروں سے چمکتا ہوا ظاہر ہوگا، اور شفاعت کا اذن صرف آپ کو دیا جائے گا. بس ہزاروں ہزار درود اور سلام ہوں ہمارے اس پیارے نبی پر، جن کے ساتھ جڑنے سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہو تو چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ کہے ہم نے صبح کی، اور اللہ کی سلطنت نے بھی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم نے اور تمام سلطنت نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کی فتح اور مدد کا طلبگار ہوں، اور اس کے نور اور برکت اور ہدایت چاہتا ہوں، اور اس میں جو شر پوشیدہ ہے اور جو شر اس کے بعد آنے والا ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر جب شام ہو تو چاہیے کہ یہی کلمات دہرائے. بس نور حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ جیسا کہ پہلے حدیث میں بیان ہوا ہے عبادات ہیں. راتوں کی عبادت ہے، دن کا تقویٰ ہے، دن کی نمازیں ہیں. ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کے حصول کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیض حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دیے کہ اس کے بغیر خدا کا نور نہیں ملتا. مومنوں کو یوں نصیحت فرمائی. سہل بن عاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی اور آخری آیات کی تلاوت کی وہ اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور بن جائیں گی، اور جس نے اس ساری سورت کی تلاوت کی اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور بن جائے گی. ایک حدیث میں دجال کے فتنے کے لیے بھی کاف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھ کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور اس کی تلقین فرمائی ہے. اور دجال کا فتنہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے انکار کا فتنہ ہے. بس آج کل یہ فتنہ زوروں پر ہے، اور اس کے زوروں پر ہونے کی وجہ سے ان آیات کے پڑھنے کی طرف ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے. دجال نے اپنے دجل سے جو مختلف قسم کے شرک پھیلائے ہوئے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار اور توحید کے قیام کے لیے عبادات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے دلوں میں حقیقی توحید قائم کریں گے تو پھر اس نور سے حصہ لینے والے ہوں گے جو خدا تعالیٰ کا نور ہے، جس کے سب سے اعلیٰ اور اکمل فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو انسان کامل کہلائے. بس آیات پڑھ کر یا آیات پڑھ لینے سے انسان نور سے حصہ نہیں لے گا، اس اسوے پر چلنے سے اس حصہ ملے گا جو توحید کے قیام کے لیے آپ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا. پھر آپ نے امت کو فتنوں اور فساد سے بچنے کے لیے، معاشرے کو خوبصورت بنانے اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو
اس نور سے منور کرنے کے لیے دعا سکھائی۔ ذکر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات سکھایا کرتے تھے، لیکن آپ کا یہ کلمات سکھانا ہمیں تشہد سکھانے کی طرح نہ تھا۔ وہ کلمات یہ تھے: اے اللہ ہمارے دل پر خیر جمع کر، اے اللہ ہمارے دل پر خیر جمع کر دے اور ہمارے درمیان صلح کے سامان مہیا فرما، ہمیں سلامتی کی راہیں دکھا اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے اور نور کی طرف لے آ، اور ہمیں بری باتوں اور فتنوں سے بچا، خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے۔ اور اے ہمارے رب ہمارے کانوں، آنکھوں اور دلوں میں برکت دے، اور بیویوں اور اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور ہم پر رجوع اور رحمت ہو، یقیناً تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمیں اپنی نعمت کا شکر گزار اور اس کی تعریف کرنے والا اور اسے والا بنا، اور وہ نعمت ہم پر پوری کر۔ اور سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے اس کو دین پر قائم رہنا ہے، اعمال صالحہ جلانا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر مومن کو۔ پھر آپ نے ایک اور دعا طاؤس روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعریف کے لائق تو ہی ہے، تو ہی آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو قائم رکھنے والا ہے۔ تعریف کے لائق صرف تو ہی ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان کی بادشاہی تیری ہے، تعریف کا تو ہی مستحق ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے نور تو ہی ہے، ایک تو ہی ہے، تو ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اور تعریف کے لائق ہی ہے، تو برحق ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور جنت برحق ہے، اور دوزخ برحق ہے، اور انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور قیامت کا ظہور پذیر حق ہے۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد کے ساتھ مجادلہ کرتا ہوں اور تجھ سے ہی میں بس تو مجھے میرے وہ گناہ بخش دے جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں یا جو آئندہ سرزد ہوں گے، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے ہیں اور جو اعلانیہ طور پر کیے ہیں۔ سب سے پہلے بھی تو ہے اور سب سے آخر بھی تو ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس نفس کی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے شیطان سے ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تو ہم نے فرمایا کہ مسلمان ہو گیا۔ جب آپ یہ دعائیں کرتے ہیں اور اس درد سے کرتے ہیں تو ایک عام مومن کو اس قدر اس درد کے ساتھ یہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعائیں اور یہ شیطان سے جنگ، یہ دعائیں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے، اور سے جنگ انسان نے کرنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت ممکن ہے جب اس کے حضور جھکنے والا بنا جائے، حق ادا کیا جائے، اس کے نور کی تلاش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک روایت میں ایک دعا اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو کوئی تکلیف، کوئی غم پہنچا ہو تو وہ یہ کلمات کہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ایک عام غلام کا، ایک عورت کا بیٹا ہوں، یعنی کہ ایک عام آدمی کا اور ایک عورت بیٹا ہوں۔ حال تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر طرح چیز کی قدرت رکھتا ہے، تیرا حکم میرے بارے میں چل رہا ہے
اور میرے بارے میں تیری قضاء و قدر انصاف پر مبنی ہے. جو بھی تو کرے گا ظلم تو بہرحال نہیں مجھ پہ کرے گا. میرے گناہوں کی سزا ہے تو وہ بھی میرے اپنے اعمال کی سزا ہے. جزا ہے تو وہ بھی تیری باتیں ماننے کی وجہ سے اور تیرے فضل کی وجہ سے ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے میں ظلم نہیں کرتا. رحمت تو اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے لیکن ظلم کبھی نہیں اللہ تعالیٰ کرتا کسی بندے پر. کہ میرے بارے میں تیری قضاء و قدر انصاف پر مبنی ہے. میں تجھے تیرے ان تمام کے ساتھ جن سے تو نے اپنے آپ کو یاد کیا ہے یا جو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے مانگتا ہوں، یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اس کے ساتھ مانگتا ہوں، یا میں غیب میں ترجیح دی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ہر صفات کا تو علم نہیں انسان کو، اس لیے اپنے علم غیب کے لحاظ سے جنہیں تو ترجیح دی ہے ان سے بھی مانگتا ہوں. ان کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے غم و حزن کو بھگانے اور دور کرنے کا باعث. جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے غم اور حزن کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ فرحت اور سرور رکھ دے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو یاد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اسے سنیں چاہیے کہ وہ اس کو یاد کر لے. جیسے کہ پہلے بھی میں ایک خطبے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم وہ نور ہیں جن سے کے ذریعے سے شیطان کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے. بس اس دعا میں قرآن کریم کو بہار بنانے کا مطلب ہے کہ اسے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جب ہم اس دعا پر غور کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، عمل کریں گے تو لازماً ظاہر ہے کہ جب یہ عمل ہوگا تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پوری ہوگی، حقوق اللہ کی ادا کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی طرف توجہ ہو رہی ہوگی اور کوشش ہو رہی ہوگی. عبادت کے معیار بڑھیں گے اور التطمئن القلوب کا مضمون اپنی شان دکھاتے ہوئے اطمینان قلب کا باعث بنے گا، مشکلات سے نکالنے کا باعث بنے گا. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن ہوتے ہیں کہ رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تیری اس رحمت خاص کا طلبگار ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا کر دے اور میرے کام بنا دے اور میرے پراگندہ کاموں کو سنوار دے اور میرے بچھڑے ہوئے کو ملا دے اور میرے تعلق رکھنے والے کو رفت دے. تو اپنی رحمت کے ذریعے میرے عمل کو پاک کر دے اور مجھے رشد و ہدایت الہام کر اور جن چیزوں سے مجھے الفت ہے وہ مجھے مل جائیں. ایسی رحمت خاص جو مجھے ہر برائی سے بچا لے. اور اے اللہ مجھے ایسا دائمی ایمان و ایقان بھی نصیب فرما جس کے بعد کفر نہیں ہوتا. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، فرماتے ہیں اے اللہ مجھے ایسا دائمی ایمان نصیب فرما جس کے بعد کفر نہیں ہوتا. ہمیں کس قدر دعا کرنی چاہیے، ایسی رحمت عطا کر جس کے ذریعے مجھے دنیا و آخرت میں تیری ہے. اللہ میں تجھ سے ہر فیصلے میں کامیابی چاہتا ہوں اور شہیدوں کی سی مہمان نوازی اور سعادت مندی کی زندگی اور دشمنوں پر فتح و نصرت کا خواستگار ہوں. مولا میں تو اپنی تیرے در پر حاضر ہو گیا ہوں. اگر میری سوچ ناقص اور میری تدبیر کمزور بھی ہے میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. بس اے تمام معاملات کے فیصلے کرنے والے اور اے دلوں کو تسکین عطا کرنے والے
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس انسان کو بچا لیتا ہے اسی طرح مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، ہلاکت کی آواز اور قبر کے فتنے سے مجھے پناہ دے۔ اور اے میرے مولا، جس دعا سے میری سوچ کوتاہ ہے، جہاں تک میری سوچ پہنچ نہیں سکتی، اور جس امر کے لیے میں نے دست سوال دراز نہیں کیا، ہاں وہ خیر اور وہ بھلائی جس کی میں نیت جان سکا۔ نہ صرف یہ کہ دست سوال پھیلایا نہیں، بلکہ مگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس خیر کا وعدہ کر رکھا ہے، یا اپنے بندوں میں کسی کو تو وہ خیر عطا کرنے والا ہے، تو ایسی ہر کے لیے میں رغبت رکھتا ہوں، عطا فرما۔ اور اے سب جہانوں کے رب، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے، اے اللہ مضبوط تعلق والے اور رشد و میں قیامت کے روز تجھ سے امن کا خواہاں اور اس دائمی دور میں جنت چاہتا ہوں، تیرے دربار میں دینے والے مقرب بندوں کے ساتھ، دودھ بجا لانے والوں اور عہد پورا کرنے والوں کی معیت میں۔ یقیناً تو بہت رحم اور محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیں کہ میں تیرے دربار میں حاضری دینے کے ساتھ رکوع و سجود بجا لانے اور عہد پورا کرنے والوں کی معیت، بس عہد پورا کرنا بھی ایک بہت ضروری چیز۔ یقیناً تو بہت رحم اور محبت کرنے والا ہے، بے شک تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ہدایت یافتہ رہنما بنا دے جو خود گمراہ ہونے والے ہوں، نہ گمراہ کرنے والے بنے، نہ خود گمراہ ہوں نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے بنے۔ تیرے پیاروں اور دوستوں کے لیے پیغام ہوں۔ اگر مسلمان بھی یہ دعا کریں تو اگر نیک نیتی سے دعا کی جائے تو اس زمانے کے امام کو ماننے کی بھی ان کو توفیق ملے۔ فرمایا، اور تیرے دشمنوں کے لیے جنگ کا نشان، تیرے پیاروں اور دوستوں کے لیے ہم سلامتی کا پیغام ہوں اور تیرے دشمنوں کے لیے جنگ کا نشان۔ فرمایا، ہم تیری محبت کے صدقے تیرے ہر محب سے محبت کرنے والے اور تیری مخالفت اور دشمنی کرنے والوں سے تیری خاطر عداوت رکھنے والے ہوں۔ اے اللہ، ہماری عاجزانہ دعا ہے جس کا قبول کرنا تیرے پر منحصر ہے۔ اے اللہ، بس یہی دعا ہماری سب محنت اور تدبیر ہے اور سب بھروسہ تیری ذات پر ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری قبر کو بھی روشن کر دے، میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے اور میرے اوپر بھی نور کر دے اور میرے نیچے بھی نور کر دے اور میری سماعت میں بھی نور بھر دے اور میری بصارت میں بھی نور بھر دے اور میرے بالوں میں بھی نور بھر دے اور میری جلد کو بھی نورانی کر دے اور میرے گوشت اور میرے خون میں بھی نور بھر دے اور میرے دماغ میں بھی نور بھر دے اور میری ہڈیوں میں بھی نور بھر دے۔ اے اللہ، میرے دل میں نور کی عظمت پیدا کر دے، پھر مجھے وہ نور عطا کر، بس مجھے دے۔ پاک ہے وہ ذات جو بزرگباس زیب فرما کر عزت کے ساتھ متمکن، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سوا کسی کی پاکیزگی بیان کرنی مناسب نہیں، پاک ہے وہ صاحب فضل و نعمت وجود، پاک ہے وہ عزت و بزرگی کا مالک، اور پاک ہے وہ جلال اور اکرام والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو سمجھنے، کرنے اور اس کو فیض پانے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نور سے فیض پانے والے ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ سراپا نور تھے، لیکن پھر بھی کس درد کے ساتھ یہ دعائیں کرتے تھے۔ یہ دعائیں اصل میں آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ مومنین یہ دعائیں کریں اور سراپا نور بننے کی کوشش کریں، میرے اسوے پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، مخلوق کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے متبعین کو بھی اس نور سے منور کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بجا لانے والے ہوں، اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو سب دنیاوی پیاروں سے مقدم رکھتے ہوئے آپ کی اپنی امت کے لیے نیک خواہشات کو پورا کرنے والے ہوں، جو امیدیں وابستہ رکھی ہیں اپنی امت سے ان کو پورا کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ اس نور علی نور سے فیض پاتے ہوئے امت ہونے کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیوض نوری شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں، اور پھر وہاں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہوتی ہیں اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں۔ اور یہ حقدار کون ہیں؟ وہی جو حقوق اللہ بجا لانے والے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس نور کو جذب کرنے والے ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل رہا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر